ایک اور چیز ہے جس سے دل کٹھور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ جب دیکھو تب چٹکلے بازی ہو رہی، جب دیکھو تب ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو۔ کبھی کبھار آدمی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور چٹکلے بازی کرنا یہ زندگی کا شیوا ہے تو بدل دیجئے۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو دل کو سخت بنا دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارے مدرسے کے بچوں سے زیادہ اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو شریعت میں غفلت کہا گیا ہے۔ غفلت کس کو بولتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح آپ کا امتحان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا سال برباد، میری زندگی برباد، اور آپ آرام سے کھراٹے مار کے سوتے رہیں چاہے آپ صبح فیل ہو جائیں۔ اس کا نام غفلت ہے، اور یہ غفلت بھی انسان کے دل کو سخت بنا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم سب کو مرنا ہے، اور مرتے ہی قبر میں چلے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے، پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں، پھر بھی اپنے انجام سے غافل ہیں۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچ و وچار نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ عبرت کی نظر سے کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ حق بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا کہ جب کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے، مگر نہ دل کا صحیح استعمال، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال، نہ کانوں کا صحیح استعمال، تو ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے میرے ساتھ، یہی مئو کی سرزمین ہے۔ 10 سال پہلے کی صورتحال دیکھیے اور آج کی صورتحال دیکھیے، اور اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچئے کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے کرو، بس کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ مومن کا مقصد نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، یہ غفلت ہے، یہ اپنے زندگی کے مقصد سے غفلت ہے کہ ہم نے کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم بڑھتے ہیں۔ دل کی سختی کا سبب آپ نے پتہ لگا لیا، علاج کیا ہے، دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کو سن کر کے کچھ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ کس سے نرم ہوگا یہ؟ اللہ کے ذکر سے نرم۔ دل کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگوں تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ میوزک سے اگر آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل زندہ ہوتا تو دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا۔ واللہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں آج بھی قرآن کی تلاوت ذرا یوٹیوب پہ لگا کے دیکھو، ذرا اپنے ایئر فون میں اور اپنے ایئر پوڈ میں ذرا کسی اچھے قاری کی تلاوت کی آواز لگاؤ۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو عربی زبان نہیں آتی، آپ قرآن کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، پھر بھی تھوڑی دیر تک قرآن آپ سنو، آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوگی، اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ رب کے قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے۔ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو میرے بھائی، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے مسلح پر اپنے ساتھ کھڑا کرو۔
میرے بھائیوں خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے کے آؤ. نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، گرفت کرو، پکڑ کرو، اپنے بچوں سے سوال کرو تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ایسا ماحول گھر میں بناؤ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا. اللہ کے ذکر سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے میرے ساتھ. اسی لیے امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ امام حسن بصری نے کہا عذب ہو بذکر اللہ، اپنے دل کو پگھلا دے اللہ کے ذکر سے، دل کو موم بنا دے اللہ کے ذکر سے. جتنا تو اللہ کا ذکر کرے گا اتنا تیرا دل موم ہوتا چلا جائے. یہ پہلا علاج ہے، اس کو نوٹ کر لو. دوسرا علاج، دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے مما افترضت ہوا نہیں، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے. جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو. اگر حج فرض ہو گیا تو یہ مت کہو کہ بٹیا کی شادی ہو جائے تب کریں گے، مکان بن جائے تب کریں گے. معاف کرنا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مکان بننے کے بعد ہی حج کیا جائے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے حج فرض تھا، حج کے لائق تھے، انہوں نے نہیں فارم بھرا، نہیں حج کیا، بیماری آ گئی پڑ گئے، مصیبتیں آئی پڑ گئے، موت آ گئی مر گئے اور فریضہ ادا نہ کر سکے. فرائض میں کوتاہی مت کرو. اللہ سے قریب ہونا ہے، مقرب بننا ہے اور دل کو کی سختی کو دور کرنا ہے تو فرائض کی پابندی کرو میرے پیارے سے. تیسرا کام، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرو. کبھی کبھی قبرستان سے اس لیے جاؤ، دعائے مغفرت پڑھنے کے لیے جانا قبرستان ضروری نہیں ہے، وہ جن کے یہاں ضروری ہوگا. ہمارے یہاں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. اکثروا ذکر حادم اللذات، نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. ابھی الہ آباد کے ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، ان کے بہنوئی اچانک 3 مہینہ پہلے بیمار ہو گئے، کھانسی بہت زیادہ آنے لگی. ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیل چکا. بالکل چلتا پھرتا انسان 2-3 مہینے کے اندر ایسا کینسر پھیلا، پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیلا. دولت بہت ہے، بنارس بھی آئے اور وہاں ایپیکس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے بنارس، وہاں ایڈمٹ کیا، ابھی علاج چل ہی رہا ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھائی کوئی امید نہیں ہے، آپ کوئی ہم آشواسن آپ کو نہیں دے سکتے، بس جتنے دن زندگی ہے بس یہ چل رہی ہے. دولت پر دولت انسان خرچ کر رہا ہے مگر موت کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں. یہ موت ہمیں بتاتی ہے ہم کتنے بے بس ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اتنی دولت کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود اور ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپ ہونے کے باوجود آج میڈیکل سائنس کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے نہیں صاحب ان کو دوا کی نہیں دوا کی ضرورت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے بھائیوں اس موت کو یاد کریں. اور واللہ میں نے ان آنکھوں سے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے جوان جن کی جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے، جن کی خوبصورتی کے لوگ مثالیں دیتے تھے، جن کے کڑیل جسم کو لوگ مثال کے طور پہ بیان کرتے تھے. ان کی خوبصورتی، ان کے بدن کی طاقت، ان کی جوانی، یہ خاک سب کو نگل گئی. میرے پیارے ساتھیوں اس قبرستان میں ہم سب کو جانا ہے. اس قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو اسی مئو کے بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں اور بڑے بڑے تیسمار خاں آج اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی طاقت کا عروج تھا، جن کی دولت کا عروج تھا، جن کے نام سن کے لوگ کانپا کرتے تھے، آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں موت کو یاد کرو، اس سے بھی آپ کا دل انشاءاللہ نرم پڑے گا. اور دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہم سب کے گھر میں موجود ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں الماری پر سے قرآن گر جائے تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب
قرآن گر گیا الماری پر سے، کیا کریں، کیا کفارہ دینا؟ ارے قرآن الماری پر سے گرا تو کفارہ پوچھ رہا ہے؟ قرآن تیری نظروں سے کب کا گر گیا؟ قرآن تیرے دل سے کب کا اتر گیا؟ تو نے اس کا کفارہ نہیں پوچھا مولوی صاحب سے؟ تو آخری بار بتا، اے واٹس ایپ ہر منٹ پہ کھولنے والے، اے موبائل کو ہر منٹ چھونے والے، اے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹوں پر لائک دیکھنے والے، اے فیس بک پر اپنی پوسٹوں کا جائزہ لینے والے، تو بتا آخری بار تو نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ آخری بار تو نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ آخری بار تو نے مصحف کو کب چھوا تھا؟ میرے بھائیو، کیا قیامت کے دن رسول شکایت نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کوئی ہمارے محلے کا آدمی ہمارے خلاف تھانے پہ شکایت کر دے، ہم کانپ جاتے ہیں، پولیس کو جواب دینا پڑے گا، پرشاسن کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی عدالت ہوگی اور ہمارے خلاف شکایت کرنے والے، ہمارے خلاف کمپلینٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو پھونک مارنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور کی کتاب ہے۔ آؤ کھیدو پورا کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ، آنے والے رمضان میں ایک ہی صفحہ صحیح، ایک ہی رکوع صحیح، انشاءاللہ ہم ہر دن ایک صفحہ صحیح، ایک آیت صحیح، جتنا ممکن ہوگا ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، تدبر، قرآن کا اصل مقصد تدبر اور غور و فکر ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے۔ ہمارا کوئی عزیز ہمیں میسج بھیجے اور ہم جان بوجھ کر کے اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، ہمیں کتنا برا لگے گا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ قرآن ایک ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان کی چھت پہ چڑھا تھا اور رات کا سناٹا تھا، دور کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ وہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو، وہ چوری کرنے والا چور، اس کے کان میں قرآن کی آیت پڑتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں چوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں تیرا بندہ قرآن پڑھ کے مجھ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے اللہ، آج وہ وقت آ چکا ہے۔ اے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں گا۔ وہ چور، وہ ڈاکو وہاں سے نکلتا ہے، ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، وہاں جا کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں سے چلنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہاں سے رک جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہی رات میں آرام کرو۔ یہاں بہت بڑا ڈاکو ہے، فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، یہاں رات میں آرام کرو، ہم صبح نکلیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں اس ڈاکو کے کانوں میں پڑی، اس نے کہا اے اللہ، تیری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا اگر تجھ سے ڈرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں سچی توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں گا، میں بیت اللہ کے قریب رہوں گا، میں بیت اللہ کا پڑوسی بن جاؤں گا، میں خانے کعبہ کو لازم پکڑ لوں گا۔ اور فضیل ابن عیاض وہاں سے چل کے مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم، زاہد اور اللہ والے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی قرآن سن کر کے فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اب اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتی ہے، اور وہ اس طریقے کے پروگرام۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری حاضری اس طریقے کے پروگراموں میں کم ہونے لگی ہے۔ اور کیوں کم ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، لائیو سن لیتے ہیں۔ واللہ اس طریقے کی مجالس میں حاضری کی جو برکت ہے وہ موبائل پر سننے سے نصیب نہیں ہوتی۔ موبائل پر آپ سن رہے ہیں، پتہ لگا تب سے ایڈ آ گیا۔ اب تو یوٹیوبر لوگ بیچارے تقریر سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے اس کے اوپر، تقریر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایڈ کیا آ رہا ہے؟ ناچ گانے کا ایڈ آ رہا ہے۔ اس پر بھی ہمارے یوٹیوبروں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ایڈ اس میں آ رہا ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر کے ایڈ شامل کر رہے ہیں اور وہ ایڈ نازیبا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو
آپ موبائل پر اگر تقریریں سنیں یا بیانات سنیں تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے فیصل بھائی نے 11 بجے تک کا وقت دیا تھا, اتنا لمبا تو نہیں بولوں گا, 5 منٹ اور آپ کے سامنے گفتگو کر کے بات ختم کروں گا. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل, وہ امام جن کو تین بادشاہوں نے اپنے دور میں گھوڑے بروائے. 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر گھوڑے برسائے تھے. کیوں؟ کیا احمد ابن حنبل نے نعوذ باللہ چوری کی تھی؟ کیا کسی کا حق مارا تھا؟ کسی کی زمین ہتھیائی تھی؟ نہیں. احمد ابن حنبل کا قصور ایک تھا. اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا, ایک باطل عقیدہ پیدا کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور احمد ابن حنبل نے کہا نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. سوچو تو ایک کوئی بہت بڑا, ہمارے اور آپ کے حساب سے سوچو بہت بڑی بات نہیں تھی, مگر مسئلہ عقیدے کا تھا. احمد ابن حنبل بڑھ گئے کہ نہیں, اس غلط عقیدے پر میں ہاں نہیں ملا سکتا. 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے, اور ایسے کوڑے برسائے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی پاگل ہو جاتا. احمد ابن حنبل جب جیل میں جا رہے تھے, ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھی. ایک دیہاتی وہاں سے گزرا, ایک عربی وہاں سے گزرا, پڑھا لکھا نہیں تھا, دیہاتی تھا, عربی تھا. اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا, اے احمد ابن حنبل تو اللہ کے دین کے لیے جیل میں جا رہا ہے, اگر مر گیا تو شہید ہو جائے گا. وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا, اور زندہ رہے گا دنیا تیرے گن جائے گی, تیرا نام, دنیا تیرے ترانے پڑے گی, تیرا نام لے گی. اے احمد ابن حنبل یاد رکھنا, تو سچائی کے لیے جیل میں جا رہا ہے, اگر مر گیا تو شہید ہوگا, زندہ بچا تو سعید ہوگا, اور دنیا تیرا نام لے گی. یہ سننا تھا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب جیل میں میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے, جب میرے ہاتھ اور پیر کی زنجیریں مجھے تکلیفیں دیتی تھی, مجھے اس عربی کی بات یاد آ جاتی تھی, اس دیہاتی کی بات یاد آ جاتی تھی. فقوی قلبی, اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا, میرے دل کو طاقت ملتی تھی اس کے اس جملے سے. اس نے کہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل سچائی کے لیے تو جیل میں جا رہا ہے, زندہ بچا تو محمود اور قابل تعریف ہوگا, مر گیا تو شہید ہوگا. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک قرآن کی آیت ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے کی دینی مجالس جب منعقد ہوں, اور خاص طور سے کوئی باہر کا مہمان آپ کے علاقے میں آئے اور دروس اور دینی پروگرام آپ کی مساجد پر رکھے جائیں, تو ضرور شرکت کریں انشاءاللہ, وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر کے جائیں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. ہم اور آپ جتنی بھی محنت کر لیں, دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں, اس لیے اس سے لو لگائیں اور اس سے دعا کرتے رہیں. اور بڑی جامع دعا جو نبی اکرم کرتے تھے, میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تو نے توحید پر ہم کو رکھا ہے, صحیح عقیدے پر رکھا ہے, مرتے دم تک تو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. استقامت کی اللہ سے دعا کیجیے میرے پیارے ساتھیوں. میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لوں گا, اور اللہ سے